السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ آج کی ہماری دعا ہے والدین کے لیے دعا۔ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی، اے میرے رب، ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، کما، جیسا کہ، ربیانی، ان دونوں نے میری پرورش کی، صغیرہ، بچپن میں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ اس دعا کو ہم اپنے والدین کے لیے پڑھتے ہیں کہ اے اللہ، ان دونوں پر، میرے والدین، میرے ماں باپ پر رحم فرمائے جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی جبکہ میں بچہ تھا۔ انسان کے اوپر اس کے والدین کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے، کیونکہ والدین انسان کی پرورش کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں اور ایک اچھا مسلمان بناتے ہیں۔ وہ انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں، انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ بدلے میں کچھ طلب بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین سے اچھا سلوک کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے حق کا ذکر کیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، پھر والدین کے حق کا ذکر کیا کہ ان سے اچھا اور نیک سلوک کرو۔ ہمیں اپنے والدین کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے جیسے وہ بچپن میں ہمارا خیال رکھتے تھے۔ ان کے ساتھ احسان کریں، کیونکہ والدین کے قدموں تلے جنت ہے۔ اگر ہم ان کی خدمت کریں گے، ان کی عزت کریں گے تو ہم جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ ہمیں اپنے والدین کا خیال رکھنا چاہیے، ان سے نیک سلوک کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ تو اچھے سلوک کے، نیک سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے والدین ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، اور اگر کبھی وہ جھڑک دیں تو ان سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ تو ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ والدین کا حق ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ اگر وہ زندہ ہے تب بھی ان کے لیے دعا کریں، اور اگر وفات پا چکے ہوں تب بھی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ کریں، ان پر رحم فرمائے۔ تو روزانہ ہمیں اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ اے اللہ، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کی صحت کے لیے، ان کے معاملات میں آسانی کے لیے، ان کی دین اور دنیا میں بہتری کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ اور اس دعا کے حوالے سے اب آپ نے ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے، اور ایکٹیویٹی کا نام ہے انٹرویو۔ آپ نے اپنے والدین کا انٹرویو کرنا ہے، جس میں آپ نے ان سے درج ذیل سوال پوچھنے ہیں، جیسے آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کے خاندان میں کتنے افراد تھے، بچپن میں آپ کی سب سے خوبصورت یاد کون سی ہے، آپ کے کیا مشاغل یا دلچسپیاں ہیں، آپ کو اسکول میں کون سے مضامین پسند تھے یا ناپسند تھے، آپ کو کیا لگتا ہے لوگ آپ کے بارے میں کیا یاد رکھیں گے، کیا چیز آپ کو خوش کرتی ہے، آپ کو بڑے ہونے کے دوران کیا چیلنجز پیش آئے،
آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے اور کیوں؟ آپ نے زندگی میں سب سے زیادہ حیرت انگیز چیز کیا دیکھی ہے؟ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ نے کیا کرنے کا خواب دیکھا تھا؟ آپ کے والدین نے آپ کو سب سے اہم سبق کیا سکھایا ہے؟ آپ مجھ سے کیا امید رکھتے ہیں؟ آپ نے اپنے والدین سے یہ تمام سوالات کرنے ہیں اور جوابات کو ایک کاغذ پر لکھنا ہے، اور انٹرویو کے لیے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے والدین کو السلام علیکم کہیں اور پھر انہیں انٹرویو سے آگاہ کریں، پھر ان سے سوالات پوچھیں اور ایک کاغذ پر جواب لکھیں۔ پہلے اپنے والد سے سوال کریں، پھر اپنی والدہ سے۔ انٹرویو مکمل کرنے کے بعد ان کا شکریہ ادا کریں، اور اس ایکٹیویٹی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے۔ آپ ہمیشہ اپنے والدین کے فرما بردار رہیں، کیونکہ یہ والدین کا حق ہے ہم پر۔ اب آپ نے اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔